بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور جی ایچ کیو پر جو حملے کا مقدمہ ہے اس میں عمران خان سمیت 80 افراد پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں بہت سی سیاسی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک سوال جو ہے وہ ابھی تک ہر طرف زیر بحث ہے کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس پر میڈیا میں تو بہت سی خبریں بھی آ رہی ہیں، تبصرے بھی آ رہے ہیں، تجزیے بھی آ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بیانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہمارے پروگرام میں تحریک انصاف کے متعدد رہنما جو بات کہتے ہیں وہ دوسرے سے ذرا مختلف نظر آتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اصل میں ہے کیا، اور کیا تحریک انصاف کے اندر جو ایک ہمیں اس وقت ایک بحرانی کیفیت نظر آتی ہے، کیا یہ ختم ہو پائے گی؟ اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور خان صاحب کے ساتھ۔ گور خان صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج عمر ایوب صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، تو ہمیں بہت سی آپ ہی کے پارٹی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ باقی تو سارے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان پہ مقدمے بھی ہوتے ہیں، ان پہ چھاپے بھی پڑتے ہیں، گوہر صاحب کافی عرصے سے چھاپوں سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک ہمیں یاد ہے چھاپا جو آپ کے گھر پہ پڑا تھا، جی بالکل، اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، عمر ایوب صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ عمر ایوب صاحب گرفتار ہوئے ہیں، سننے میں آیا کہ ان کو ڈیٹین وہاں کیا گیا، جس کا ہم مذمت کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک امنی بس کی پٹیشن ہے، وہ ایک آرڈر بھی موجود ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اور جتنے بھی کیسز ان کو نون تھے تو اس میں ان کے پاس ایک جس کو راہداری ضمانت کہتے ہیں وہ بھی آرڈر موجود ہے، تو ہونا نہیں چاہیے۔ ابھی بھی ہم وہ ٹرائی کر رہے ہیں اور اس کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ مجھے ابھی بھی امید ہے ویریفیکیشن ہو جائے تو انشاءاللہ وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں۔ ویریفیکیشن کا ہمیں کہا گیا ہے کہ ویریفیکیشن ہو رہی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو حامد میر صاحب میرے خلاف پہلے سے 3 پرچے تھے، ابھی اس تعلق میں 3 پرچے دوبارہ ہو گئے ہیں، اور میرے پاس 26 نومبر کے ایک اسلام آباد کے اور 2 پنجاب کے تو پرچے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرف کرنا، لوگ جو ہے وہ ڈسٹرسٹ کریٹ کرنا، اعتماد کرنا، کریڈیبلٹی کوسچن کرنا، یہ کبھی کہتے ہیں ہوتا یہی ہے، کسی کو ایک پرچے میں ڈالنا، کسی کو دوسرے پرچے میں ڈالنا۔ اس وقت پوری قیادت ہم میں سے نہیں ہے جس کے اوپر پرچہ نہ ہوا ہو۔ ہر قیادت کا ہر ممبر کے پاس ہے، کسی کا پنجاب میں تو کسی کا اسلام آباد میں، اور اس وقت جو ڈی چوک کا ہے سیکریٹریٹ تھانے کا جو ایف آئی آر ہے اس میں ہمارے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے نام ہیں۔ اچھا، اور آج کچھ خبریں آئیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ آپ کی تکرار ہو گئی، وہ کہتی ہیں کہ آپ 26 نومبر کو جو لوگ مارے گئے اس کا نمبر آپ 12 کیوں دے رہے ہیں، نمبر زیادہ ہے، آپ نے کچھ اور کہا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، جو ہماری باتیں آپس میں ہوتی رہتی ہیں، انٹرنل معاملات ہے، پولیٹیکل پارٹی، ہم کوئی کنگ پارٹی اور ڈکٹیٹوریل نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایک جیسا تعلق ہوتا ہے تو ہم ڈسکس چیزیں کرتے رہتے ہیں اور اختلاف رائے بھی ہمارا ہوتا ہے۔ جہاں تک نمبر کا تعلق ہے تو حامد میر صاحب میرا تو رائے یہی ہے کہ 1 is too many، اس میں یہ نہیں ہے کہ 1 is too many، ایک بھی بہت ہے، ایک بھی بہت ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے ایک انسان کی جان لے لی گویا اس نے انسانیت کی جان لے لی، تو انسانیت جان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے بڑی رسپانسیبل سٹیٹمنٹ دیتے اور آفٹر فل ویریفیکیشن اور ڈیٹیل دیتے۔ میں خود بھی لوگوں کے پاس گیا تاکہ میں یہ تو ویریفائی کر سکوں گولی لگی ہے نہیں لگی، اس لیے میں خود بھی گیا ہوں اس کے پاس۔ ہمارے پاس جو تعداد اس وقت موجود ہے وہ ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں، جو لوگ ہمارے زخمی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے اریسٹڈ ہے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو کورٹوں میں پیش ہو رہے ہیں، جو نہیں پیش ہو رہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو مسنگ ہے ان کو بھی ہم ویریفائی کر رہے ہیں۔ مسنگ کتنے ہیں؟ مسنگ ہمارے پاس ابھی تک فل ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آیا کہ کتنے، وہ ہم جو تنظیم وائز ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فار انسٹنس ایک ضلع سے جتنے لوگ آئے ہیں کیا وہ واپس پورے چلے گئے؟ میری اطلاع کے مطابق آپ کا جو حلقہ ہے بنیر، وہاں سے بھی 18 نہیں، ہمارے طرف سے مسنگ نہیں ہے، 18 ہمارے حلقے سے اریسٹڈ ہے، وہ اس میں مختلف ہے، تینوں کنسٹیچوئنسی میرے ساتھ، وہ وہاں سے لوگ اریسٹڈ ہے اور وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیم۔ اس میں کچھ ایک پروسیس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں بیل نہیں ہو سکتی، تو یہ ایز اینڈ وین ہمارے پاس مزید ویریفیکیشن آئے گی، اگر تعداد جس طریقے سے 8 سے 12 پہ آئی ہے، اگر اور بھی بڑھے گی تو ہم کسی کو نہیں چھپائیں گے، ہر چیز کو پبلک کریں گے۔ اچھا، اب جو سب سے اہم سوال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے 1 نہیں 2 نہیں کئی جو رہنما ہیں انہوں نے یہ دعوے کیے، یہ بیانات دیے کہ ہم 24 نومبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں پہنچیں گے اور عمران خان صاحب جب تک رہا نہیں ہوں گے ہم وہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ آپ کے چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم نے گھر والوں کو کہہ دیا ہے واپس نہ آئے، ہمارے جنازے پڑھ لینا، اور
لوگ تو پھر ڈی چوک میں کافی بڑی تعداد میں آئے، لیکن گوہر صاحب آپ اس دن نہیں آئے، آپ نے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس بلا لیا دوپہر 12 بجے، اس میں بہت سے رہنما جو ہیں وہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا یہ آپ کو تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ آپ کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، اور جب جلوس آپ کا اسلام آباد میں ڈی چوک کی طرف بڑھ رہا ہے تو گوہر خان صاحب اور ان کے ساتھی ایک میٹنگ بلا کے تو اس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں؟ نہیں میر صاحب، ایسا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جب فائنل کال کی دیتی ہیں تو ویری سیریس میٹر، اور ہم نے کال دے دی تھی اور لوگوں کو کہا تھا اسلام آباد کا ایگزیکٹ پریسائسلی کہاں ہونا تھا، یہ بعد میں ہونا تھا، بٹ کسی لیڈر کو پریسائسلی ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت اس بجے اس ٹائم کو آپ یہاں آ جائے گا، کیونکہ دھرنے کا مطلب ہوتا ہے سیٹ ان اور پرولانگ تھا، 4-5-6 دن ہو رہے تھے اور لوگوں نے آنا تھا۔ میں قیادت کے ساتھ علی امین صاحب کے ساتھ بھی آل تھرو آؤٹ ان پیریڈ آف ٹائم، جہاں تک میرا تعلق ہے، اور میرے ساتھ 2 اور پولیٹیکل لیڈر تھے جو ہم بیٹھے تھے، تھرو آؤٹ آن دا فون ہم ان کے ساتھ ان ٹچ تھے۔ میں نے کب آنا تھا؟ جب اگر وہ ادھر پہنچ جاتے، پڑاؤ ڈال جاتے، تو علی امین صاحب نے میرے گھر آنا تھا، فریش اپ ہونا تھا، پھر میں نے آنا تھا، اس طرح وقتاً فوقتاً ہم نے وہ ایک پروسیس چلانا تھا۔ لیکن یہ ایک بات آپ کو بتاؤ میر صاحب، ہمارے لیڈرشپ نے، اس لیے خان صاحب نے کہا مجھے سب پہ ٹرسٹ ہے اور یونٹی برقرار رکھنا، یہ انہوں نے آج کہا ہے؟ یہ پرسوں کہا تھا، اس کی ریزن یہی ہے، جب آپ اتنا مومنٹ چلاتے ہیں تو لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، ہمارے ایم این ایز اور ایم پی اے نے جتنی سیکریفائسز دیے، ان کے گھر برباد ہو گئے، کسی کے پاس 30 سے کم پرچے نہیں ہے، کسی کو فیملی کو کتنی مرتبہ اٹھایا گیا، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کے بچوں کے ایجوکیشن افیکٹ ہو گئے، تو اگر ان کو یہ کہا جاتا تو وہ کیوں کرنا کرتے؟ پارٹی کے ساتھ وہ بڑے لائل ہیں اور کڑے ہیں۔ اچھا، اب یہ میں نے آپ سے سوال کیوں کیا ہے کہ علی محمد خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک بات کی تھی 3 دسمبر کو، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا۔ خان صاحب ڈی چوک کا نہیں کہا تھا، انہوں نے اسلام آباد کا کہا تھا کہ آپ آئیے گا۔ ہمارے سٹنگ جو چیئرمین ہیں محترم بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی طرف سے پولیٹیکل کمیٹی کو 26 کی دوپہر کو یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ سنجانی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب میں تو چیئرمین بیرسٹر گوہر کی بات پہ تب تک یقین کروں گا جب تک خان صاحب سے خود نہ مل لوں اور مجھے اس پہ کوئی دوسری بات نہ کریں، کیونکہ میرے پاس کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ میں گوہر صاحب پہ یقین نہ کروں جب وہاں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف دونوں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب سے سنا۔ اچھا، اب عمر ایوب صاحب جو آج گرفتار ہو گئے ہیں، جب ان سے ہم نے یہ بات پوچھی، ویریفائی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لیں۔ یہ جو ایک اور کنٹروورسی ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کو میسج بھیجا تھا کہ سنجانی میں جلسہ کریں، لیکن بشرا بی بی صاحب نے اصرار کیا کہ نہیں ڈی چوک جانا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں۔ آپ کی علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی اس پہ بات نہیں ہوئی؟ نہیں، علی امین صاحب اور میں تو اکٹھے تھے، ہم لوگ اکٹھے تھے، اور وزیر اعظم صاحب کا ویڈیو میسج آنا تھا، وہ ویڈیو میسج آیا نہیں ہے، سو لہٰذا ڈی چوک کی طرف میں ان کے ساتھ تھا۔ میرے سامنے جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ میسج یا کوئی چیز میرے سامنے کم از کم نہیں آیا، اس سے میں نہ ہی بیرسٹر سیف صاحب کا؟ بیرسٹر سیف صاحب کا نہیں، ایسا کوئی نہیں آیا کہ سنجانی میں آپ کریں۔ اب یہ ذرا آپ وضاحت کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ سنجانی میں جلسہ کر لیں، اور پھر یہ سنجانی میں جلسہ کیوں نہیں ہوا، اور عمر ایوب صاحب اس سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، عمر ایوب صاحب ان کے ساتھ تھے، یہ 2 گاڑیاں، ایک کنٹینر ہے اور دوسری گاڑی ہے، تو شاید اسی وقت یہ بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو، لیکن ایک چیز میں ذرا وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، اس پہ خان صاحب نے اپنا ذکر کیا ہے کہ سنجانی کا تذکرہ ہوا یا وہ دوسرا ہے۔ خان صاحب کا جواب یہی تھا کہ احتجاج وہاں کی جاتی جہاں اس کا ایک امپیکٹ ہو۔ میر صاحب، ہم اس بات سے بہت آگے آ گئے، ڈی یا سنجانی، اس کا اتنا جو بھی تھا ڈیز، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ، ہم نے کہا جس نے بھی کہا جیسے بھی کہا، اور ہم خان صاحب کی باتوں کو بڑا امانت سمجھ کر کے آگے پہنچاتے اور اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کرتے کہ، اور اگر اس پہ نہیں بھی عمل درآمد ہوتا تو اس کی بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا، صرف یہ ہے کہ جدھر بھی جاتے پرامن اجلاس پہ ہم کہتے ہیں جی گولی نہیں چلنی چاہیے۔ دس از ہماری یہ ہے کہ کیونکہ اس کی وضاحت خان صاحب خود کر چکے ہیں، اور ہم نے پارٹی نے پولیٹیکل کمیٹی نے یہ ڈسکس کیا ہے، اور وی ہیو سیڈ کہ ہم نے ڈی اور سنجانی کو نا وی ہیو پٹ دیٹ ٹو ریسٹ۔ میں واقعی بڑے ساری چیزوں کا امین ہوں، ایٹ ون پوائنٹ آئی وڈ سے کہ آئی میس ہے، بٹ نہیں، یہ پارٹی کی ہماری ایک پالیسی ہے اور پارٹی کا ڈیسیجن ہے کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ گولی کیوں چلی، ہم ادھر ہوتے تو پھر گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، ادھر ہوتے پھر بھی گولی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک رائے ضرور پارٹی میں یہ رہی تھی کہ جی ہم نے سلولی گڑبڑی جانا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہو۔ لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے 1 سے زائد مرتبہ کہا کہ میں اس وقت تک ڈی چوک سے واپس نہیں آؤں گی جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، تو وہ تو ڈی چوک کا باقاعدہ
स्पेसिफिकली मेंशन कर रही है। बिल्कुल उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने कहा था जाना है। देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही होती है, वो इधर ही आ जाती है, हमारे के डायलॉग शुरू हो जाते हैं, कुछ और बात हो जाती, खान साहब की रिहाई हो जाती। तो यही तो होता है। अगर आप अपने पॉलिटिकल वर्कर को कहते हैं कि हमने कहीं जाना है, तो आपने ज़रूर कहना है क्यों जा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं हम खान साहब की रिहाई के लिए जा रहे हैं, तो लोग खान साहब के साथ हैं। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी में कोई बंदे के आप नाम उठा लें, ये बाकी पार्टियों से बहुत डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी, PMLN, NQM वगैरह से, ये PTI है। PTI मीन्स इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब। अच्छा गौर साहब, आपके बहुत से वर्कर जो हैं 24 की कॉल दी गई तो वो 22 को 23 को इस्लामाबाद में आकर छुप गए, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग जो हैं जब वो डी चौक तक पहुंच गए, जो कि उनको कहा गया था कि आपने डी चौक पहुंचना है, तो उसके बाद वो कंटेनर्स पर इंतज़ार कर रहे थे मरकज़ी लीडरशिप का, जबकि मरकज़ी लीडरशिप जो है उसने फ़ैसला किया उस वक्त कि आपने चाइना चौक से आगे नहीं आना। बाद में वो आगे डी चौक में। तो ये जो वर्कर जो हैं, जो आपके लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, तो अगर आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, इन बेचारों का क्या कसूर है कि जो 22 तारीख को इस्लामाबाद में आके छुप के बैठ गए और फिर कंटेनर पर चढ़ के वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, और आप लोगों की आपस में ही कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो ये वर्कर्स के साथ आप ज़्यादती नहीं करते? मीर साहब, ताहिर अब्बास साहब की तरफ मैं गया हूँ, मैंने मुलाकात भी की, मैं मिला हूँ, उनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल है। और उनके अल्फाज देखे, वो अल्फाज यही है कि जी मैंने दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे, और पुरअमन एहतजाज के लिए। और कहते हैं हमें ऐलान भी ये हुआ कि आप भी कुछ कहेंगे नहीं, गोली नहीं चलाएंगे, तो लिहाजा मैं वहाँ नमाज़ पढ़ रहा था। जहाँ तक क़ियादत की बात है, मीर साहब क़ियादत हर सूरत आना था इधर, इसलिए ये लोग, वो लोग कह रहे हैं कि क़ियादत नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे के ख़िलाफ़ 40 पर्चे हो जाते हैं, उनको घर तबाह किया जाता है, बच्चों की एजुकेशन सफ़र हो रही है, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, उसने क्यों ना आना था? अगर उनको ये ऑर्डर था कि आपने 4 बजे 26 तारीख को यहाँ पहुँचना था, जितनी क़ियादत वहाँ मौजूद थी उस क़ियादत ने यहाँ आना था, और दूसरे तीसरे चौथे दिन वो लोग आ जाते। तो वर्करों को क़ियादत ने, मैं आपको प्रोग्राम के वसासत से ये बोलूँ, खान साहब के वर्करों को क़ियादत ने नहीं छोड़ा है बेयार व मददगार, और PTI नहीं छोड़ेगी उनको बेयार व मददगार। ये खान साहब की पार्टी है और खान साहब ही की इंस्ट्रक्शन है, और उनके मुताबिक हम जाएंगे। मैं ख़ुद गया हूँ 2 शहदा के घरों में, इसलिए गया ताकि मैं उनसे फाइंड आउट करूँ फैमिली कैसी है, कैसी हुआ, डेथ कैसी हुई है, वाकई गोली से हुई है, किस तरीके से तो क्या पता चला आपको? गोली से हुई। 2 के पास में गया हूँ, जो ये इनके पास है ताहिर अब्बास तारड़ साहब के पास गया, इनके पास भी मैं गया हूँ, दोनों हाथ इनके फ्रैक्चर है। मेरी उनके साथ मुलाकात हुई परसों, पहले इनसे मुलाकात हुई है। और आपको पता है ये 3 दिन तक पहले इस्लामाबाद में छुपे रहे, उसके बाद फिर जब इनको मंडी बहाउद्दीन में पता चला कि इनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, फिर ये तो ये वापस। अच्छा, दूसरी बात है, ये रिफ्लेक्ट करता है लोगों की खान साहब के साथ एक मोहब्बत को। हाँ। और लोगों की अपने, और ये सारे आम वो है बेलौस वर्कर है जो कोई टिकट के हक में नहीं आ रहे, जो किसी, उनका सिर्फ ये मकसद है कि खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब कभी उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, पार्टी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब आप का असल मकसद था इमरान खान को रहा करवाना, तो आप अभी तक जलसे जुलूस से तो उनको रहा नहीं करवा सके, तो क्या अब आप मुज़ाकरात करेंगे या दोबारा इस्लामाबाद आना है? मीर साहब, मैं ज़ाती में एक राय आपको दे देता हूँ। मुज़ाकरात हम इनिशियली जो शुरू हुआ था, वी वर इन टच, एक प्रॉपर किस्म का एक ऐसा कंटेक्ट लेवल इस्टेब्लिश हो गया था जो हम समझते थे कि अब एक राइट कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया और आगे की तरफ बढ़ते तो शायद हालात बेहतर हो जाते। अभी फॉर्मल मुज़ाकरात सच शुरू नहीं हुए थे, और मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि पॉलिटिकल मसाइल का हल पॉलिटिकल ही होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि पहले एक दूसरे के सर पाड़े और फिर सुलह कर ले, लेकिन होना ये चाहिए कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझें, उनको निभाएं, एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे को बर्दाश्त करें। क्या ये दुरुस्त है कि जो मुज़ाकरात आपके चंद दिन पहले हुकूमत की एक सियासी टीम के साथ हुए, जिसमें हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब और राना सनाउल्लाह साहब शामिल थे, और आप और अली मीन गंडापुर साहब और आपके कुछ और साथी भी उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें बहुत कुछ तय हो गया था, और हुकूमत ने आपको यहाँ तक कह दिया था कि हम 2-3 हफ़्ते तक खान साहब को रिलीज़ कर देंगे और वो गवर्नर हाउस नथिया कली तक उनको पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन फिर इमरान खान साहब नहीं माने।
मीर साहब कोई चीज़ें हमारे कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गए थे, मैं अब डीप नहीं जाऊंगा हमारी क्या क्या बातें हुई थी, लेकिन हमारा इनिशियल कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, बातें कुछ ना कुछ तो हुई थी। लेकिन मैंने आपको जिस तरह कहा ना जी, ट्रस्ट डेफिसिट बड़ा मुझे होता है। हुकूमत के सोर्सेज ने ये बताया कि वी वर वेरी क्लोज टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग डील, ऐसी डील जो फिर कभी ख़त्म ना होती। स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करें, बहुत मजबूत मौसर डील तक पहुंच गए थे हम, लेकिन वो इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी पर कि नहीं, ये वो इल्ज़ाम के हद तक मैं वो नहीं करूँगा, उसको एडमिट नहीं करूँगा, लेकिन यस हमारी कुछ बातें ऐसी हुई थी, कुछ काफ़ी हमारे कुछ तफसील आपस में कुछ डिस्कस हुआ था और हम होपफुल तो थे कि आगे बढ़ते, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये लाजिम था क्योंकि हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। नहीं देखें, और एक मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ, खान साहब अरेस्ट हो गए थे, खान साहब का आखिरी केस था वो तोशाखाना 2 में था। इट वाज अ कोइंसिडेंस कि थर्सडे को खान साहब को बेल मिली, खान साहब की रिहाई होनी चाहिए थी, लेकिन और ऑल ऑफ अ सडन एक और इसमें कहा गया, तो उससे डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है कि आप इन गुड फेथ कर रहे हो कि नहीं। अच्छा, आपकी जो फिर मुलाकात हुई 26 को हुई थी इमरान खान साहब से? जी 26 की मॉर्निंग मेरी मॉर्निंग में जो मुलाकात हुई थी उसमें आपने इमरान खान साहब को डील के बारे में बताया? 25 को मुलाकात 25 को आपने उनको डील के बारे में बताया, तो मेरी इतला के मुताबिक खान साहब ने कहा कि नहीं, मुझे आप 24 तक या 24 से पहले रहा करेंगे। वो दो वो मुलाकातें जिसका आपकी तरफ आप इशारा करें वो हमारी दो खान साहब से अदरवाइज मुलाकातें हुई थी, वो 24 तारीख से पहले हुई थी। हाँ। लेकिन खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जो इस्लामाबाद में जो जलसा होगा, जहाँ भी होगा, संगजानी में होगा या डी चौक में होगा, उससे मैं ख़ुद खिताब करूँगा और बहुत से मामलात क्लियर करूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको रहा कर दिया जाए। मोहसिन नकवी साहब नहीं माने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आपने दो हज़रात का नाम लिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी कुछ बातें हुई थी और मैं ये कहूँगा हुकूमत की तरफ कुछ ऐसे थे कि अगर खान साहब को दोबारा अरेस्ट न करते, गुड फेथ दिखाते, तो शायद हम आगे की तरफ बढ़ते। तो आपका ये ख्याल है कि जो डील नहीं हुई उसकी वजह हुकूमत है? मैं समझता हूँ जो डील नहीं हुई उसकी वजह हुकूमत है, खान साहब की अरेस्ट है वगैरह है, तो इसलिए और हुकूमत कहती है कि कोई चीज़ फाइनल नहीं होती, अभी भी टाइम है। हुकूमत कहती है कि जो डील नहीं हुई उसकी वजह इमरान खान साहब और बुशरा बीबियाँ, पता नहीं सही कौन है। मुझे जो थोड़ा बहुत पता था वो मैंने गौर साहब से पूछा है, उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बिटवीन दी लाइंस उनकी तस्दीक किया, कुछ चीज़ों की वो तस्दीक नहीं कर रहे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि असल हक़ाइक़ क्या है। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। अब ये बताइए बैरिस्टर गौर खान साहब कि जुडिशल कमीशन के अरकान तब्दील कर दिए गए। जी, और उनमें से एक जो है उमर अयूब साहब, वो आज गिरफ़्तार हो गए, उनकी जगह पे आप आ गए, और शिबली फराज साहब की जगह पे अली ज़फ़र साहब आ गए। आपने कोई अच्छा मैसेज तो नहीं दिया अपने वर्कर्स को? नहीं, बात दरअसल ये नहीं है, वो हम कभी नहीं करते। पहले भी खान साहब ही ने फैसला कर दिया और तो ये दोनों मौजूद थे और अपनी मर्ज़ी के साथ, क्योंकि बहुत सारे केसेस है और उसमें जाना, जिस तरह उमर अयूब साहब थे, उनका ज़्यादातर टाइम उस पर स्पेंड हो रहा था, तो ये मैसेज खान साहब के पास शायद उन्होंने ख़ुद भेजा होगा या किसी ने भेजा होगा, तो खान साहब ने अदरवाइज़ कर लिया, वरना इसमें नो बिग डील। और इसलिए हमारा उसमें नोटिफिकेशन हो गया था कि जी क्योंकि इम्पॉर्टेंट मैटर है वहाँ पेश होना वगैरह, तो खान साहब ने ये कंसिडर किया कि शायद ये बेहतर है। दूसरी बात यह कि ये भी शायद फील किया गया कि बजाय इसके कि लीडर हो, बेहतर यही है कि उसकी जगह वकील हो। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको याद है कि जब 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई तो आपकी पार्टी ने, आपने बहुत से MNAs और सेनेटर्स जो हैं उनको नोटिस दिए कि हमें आप पे शक है कि आप हुकूमत से मिले हुए थे। हालांकि उन लोगों ने हुकूमत को वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट दिया उनको तो आपने दिया ही दिया, उनको तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की। कुछ ऐसे MNAs भी थे जिन पे सिर्फ शक था और उनको आपने नोटिस दिया, और सेनेटर्स को भी नोटिस दिया। अब ये 26 को जो हुआ है इसमें बहुत से लोग सॉरी टू से मशकूक हो चुके हैं, उनको नोटिस कौन देगा? नहीं देखे, वो तो खान साहब फैसला करते हैं, लेकिन इस 26 में तो कोई लोग मशकूक नहीं है हमारे हिसाब से। अगर कोई ऐसा मशकूक हुआ और किसी ने कोई की है तो वो तंजीम करेगा। हम इंटरनल अपनी पार्टी के हिसाब से उसको ज़रूर देख रहे हैं,
یہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ضرور دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے سوال اس لیے کیا ہے کہ جو کراچی پشاور میں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں بشرا بی بی صاحبہ نے آپ لوگوں کو عمران خان صاحب کا ایک میسج دیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی گرفتار ہو گیا ایم این اے ایم پی اے اور وہ 5,000 یا 10,000 بندے نہ لے کے آیا اور وہ گرفتار ہو گیا تو ہم اس کو مشکوک سمجھیں گے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو بہت سے لوگ گرفتار ہو گئے، تو جو گرفتار ہو گئے ان پہ شک کر رہے ہیں لوگ کہ یہ جان بوجھ کے بی بی نے اپنے میسج میں یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے اور ان پہ شک کریں گے. ان کی ہدایات یہ تھی کہ آپ کو، خان صاحب کے میسج میں یہ تھا کہ کوشش کرے کہ گرفتاری سے بچیں اور آپ کے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں تو گرفتاری سے بچیں، کیونکہ ہم تو فوراً آ رہے ہیں اپنے اس کے لیے جو مطالبات ہے اس کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ ایک روٹین ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں آپ آ رہے ہیں کہ آپ پیسفلی آ جائیں اور وہاں کریں. تو یہ بات ہوئی تھی. جہاں تک 26 امینڈمنٹ میں جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے خلاف بھی ہم نے شوکاز دیا، جو ہمارے مشکوک اس طرح تھے کہ جہاں سے اپنا کیمپ چھوڑ کر کے وہ چلے گئے اور کنٹیکٹ میں نہیں رہے، ان کو بھی ہم نے شوکاز دیا ہوا ہے اور اس پہ پراپر کارروائی اپنے مناسب وقت پہ ہوگی. ذرا یہ بتا دیں کہ اب بشرا بی بی کی تحریک انصاف میں ایک سیاسی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے آپ کے جو ساتھی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ 26 نومبر کو جو پی ٹی آئی کے ورکرز اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد میں داخل ہو گئے اور آخر میں ڈی چوک تک پہنچ گئے، اس کا زیادہ کریڈٹ بشرا بی بی کو جاتا ہے. نہیں دیکھو، بشرا بی بی خود کہہ چکی ہیں کہ جہاں تک پالیٹکس کا تعلق ہے تو وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں سیاست میں نہیں ہوں اور میرا سیاست میں حصہ لینا کوئی ارادہ نہیں ہے. شارٹ اپ تو جو بھی ان کے فیوچر کا پلان ہوگا وہ بی بی خود طے کرے گی اور خان صاحب ہی ان کا فیصلہ کریں گے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کم کہیں کہ جی بی بی کوئی ڈیسیجن لے لے. بی بی ڈیسیجن لینے میں آزاد ہوگی اور وہ خان صاحب کرے گی اور بی بی کرے گی، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا. انہوں نے فی الحال یہ کہا ہے کہ میرا سیاست میں کوئی حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں. اچھا، تو لیکن جو انہوں نے اتنی بڑی ریلی کو لیڈ کیا چیف منسٹر کے ساتھ، وہ سیاست نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں، لیڈ تو بہرحال علی امین صاحب ہی کر رہے تھے، علی امین صاحب ہی کے نگرانی میں تھے، لیکن بی بی ایک آئیکن ہے. اگر خان صاحب کی مسز ہونے کے ناطے جب بی بی آئے گی تو obviously لیڈر لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ خان صاحب کی جگہ تو اگر بی بی بیٹی ہے تو لوگ خان صاحب ہی اس کو کنسیڈر کرتے، تو ویلکم تو کرنا تھا اور ہم سب کا فرض تھا اس کو سیکیورٹی دینا، اس کے ساتھ جانا اور آگے بڑھنا. تو یہ تو تھا. تو جو علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو پھر ڈی چوک سے واپس ہوئے، واپس ہونے سے پہلے کوئی انہوں نے آپ سے کنسلٹ کیا؟ نہیں، میری تو علی امین صاحب کے ساتھ تقریباً واپس جانے سے کچھ پہلے کوئی 10-15 منٹ پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور آن آپ آلموسٹ آدھے گھنٹے کے بعد پہ ہم بات چیت کرتے تھے. ان کا میسج کوئی آتا رہا ہے. وہ اس کے بعد ادھر سینٹورس کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ سٹک ہو گئے تھے کافی دیر کے لیے، تو وہاں سے انہوں نے کافی لوگوں کو فون کیے تھے، ان میں سے ایک آپ بھی تھے. سر مختلف فون میرے پاس آتے رہے، کوئی مطلب ہم نے کنٹیکٹ میں تھے کہ وہ سیفلی وہاں پہنچ جائے. تو آپ نے ان کو کیا ایڈوائز کیا کہ آپ واپس آ جائیں؟ نہیں، وہ ہماری کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی کہ وہ راستے پر یہ جا رہے تھے. وہ جب ادھر تھے تو میرا ان کے ساتھ ان ٹچ ضرور تھا کہ کس وقت آئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کس جگہ ہے، تاکہ لوکیشن دیکھیں. اچھا، اب آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ جس طرح الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو ختم کر کے ایم کیو ایم پاکستان بنائی گئی، اسی طرح اب ایک ایم کیو ایم پاکستان کی طرز پہ تحریک انصاف پاکستان بنائی جائے گی مائنس عمران خان. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خان صاحب ہے اور خان صاحب ہی رہے گی. یہ باقی کار میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ باقی پولیٹیکل پارٹی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ایک لوگوں کی ایک نظریہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک بندے 1% تھا. یہاں سب کچھ خان صاحب کے ساتھ اٹیچ. اگر کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہوتا تو شاید بن جاتا، لیکن یہاں کوئی نہیں ہو سکتا ادر دین خان صاحب. عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. بلوچستان اسمبلی نے قرارداد پاس کیا ہے تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے. اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور پولیٹیکل حکومت کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی پہ بین لگانے کے لیے. میر صاحب، یہ ہمارا نقصان اسی لیے ہوا، ہم پولیٹیکل سپیس نہیں دیتے، ہم پولیٹیکل سپیس لے رہے ہیں. میں تو اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو، جب خاص کر ایسی پولیٹیکل پارٹی جو دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو پاکستان سے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جس کی چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے، جس کے لیڈر کی آواز پہ اتنی دنیا آتی ہے، آپ ان کو اگر پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے. ہم بھی انسان ہیں، ہم کوئی وہ نہیں ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوگی اور ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل سپیس نہ دیں. جس طریقے آج کل نہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایک پارٹی کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو یہ سپیس غیر سیاسی قوتیں لے جائے گی، یہ سپیس وہ انتہا پسند لیں گے. غیر سیاسی قوتوں کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں.
کچھ الفاظ جو ماضی میں بہت سے لیڈر جو اب اس حکومت میں شامل ہیں وہ بہت کھل کر کچھ اداروں کے نام لیتے تھے، اب وہ ان کے نام نہیں لیتے اور آپ بھی نام نہیں لیتے. اچھی بات ہے، آپ احتیاط کرتے ہیں. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد میں آپ میں صرف یہ آنسر کر دوں پہلے. کر دیں. اچھا دیکھیں میر صاحب، میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں ہر ادارے کا میرے ذیل میں ہر ادارے کا قدر ہے، اور میرے ہر ادارے سے بشمول جس کی طرف آپ کر رہے ہیں میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے. پر میں کہہ رہا ہوں ہر ادارہ اپنا آئینی فرض نبھاتی ہوئے ان کی حدود میں رہے. ٹھیک ہے، چلے میں نے اب بریک لینی تھی، لیکن بریک سے پہلے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک انٹرویو جو انہوں نے انڈین جرنلسٹ پربھو چاولہ انڈیا ٹوڈے کے لیے، میں وہ کلپ سنانا چاہ رہا ہوں اور پھر بریک کے بعد سوال کروں گا گور خان صاحب سے. لیکن کلپ آپ بریک سے پہلے ہی دیکھیے. یہ تو کہانیاں یہ جرنیل بناتے ہیں نا، جب یہ گورنمنٹ توڑتے ہیں یا الیکٹڈ گورنمنٹ کو تہس نہس کرتے ہیں یا کسی پرائم منسٹر کو یا وزیر اعظم کو یہ گرفتار کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی کہانیاں ان کو بنائے بغیر پھر ان کا کام آگے چلتا نہیں ہے. پاکستان تو مذاق نہیں ہے، ان جرنیلوں نے مذاق بنا دیا ہے. فوج کا کام ہے بیرکس میں رہنا، فوج کا کام ہے پاکستان کے فرنٹیئرز کو ڈیفینڈ کرنا، فوج کا کام ہے اپنے پروفیشنل معاملات کو دیکھنا. فوج کا کام ملک چلانا تو نہیں ہے نا. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اریسٹ کر لیں اور اس کو جیلوں میں بند کر دیں، اس پہ جھوٹے مقدمے بنا دیں. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ایک گھر کی باندھی بنا دے. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آئے دن کانسٹیٹیوشن کو توڑ دے. فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ کبھی وہ صدر سے استعفیٰ لے، کبھی وہ چیف جسٹس سے استعفیٰ مانگے اور کبھی وہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگے. تو یہ تو سب ان لوگوں نے مذاق بنایا ہے پاکستان کو، اور جو کہ مجھے بھی بہت محسوس ہوتا ہے. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر گور خان صاحب، آپ نے بریک سے پہلے نواز شریف صاحب کے ایک انٹرویو کا کلپ سنا جس میں وہ پربھو چاولہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گرفتار کرے اور اس میں مقدمے بنائے، اور ان جرنیلوں نے پاکستان کو مذاق بنا دیا ہے، جمہوریت کو ایک گھر کی باندھی بنا دیا ہے. آپ نواز شریف صاحب سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، میاں صاحب کی صرف یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس سے علاوہ بھی پاکستان مخالف انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی. وہ پاکستان کی میں عرض کر، میں دونوں کا ذکر، وہ صرف فوج کے سیاسی کردار کر رہے ہیں نا. میں میاں صاحب کی پہلے کر رہا ہوں. میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ جو پاکستان میں کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ استعمال ہوئی ہے. تو میاں صاحب یہ، اور اس کے علاوہ بھی جب یہ ادھر آئے تو اس سے بھی زیادہ سخت سٹیٹمنٹیں انہوں نے دی، اور یہی ہمیں شکوہ شکایت ہے کہ میاں صاحب کے خلاف تو کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میاں صاحب کو تو بڑا آپ نے ریڈ کارپٹ کر کے ان کو لے کے آئے، آپ نے ان کو ڈیل دے دی، آپ نے ان کو آزاد بھی کروایا، آپ نے کیسز ختم کروائے، اس کے کیسز ختم بھی ہو گئے اور کوالیفائی بھی ہو گیا، وہ حکومت میں بھی آ گیا، وہ سب کچھ اس میں بیٹھا ہے. اب وہ بیل گیا، جو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ان کا نظریہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ اس وقت بھی غلط ہے، یہ ابھی بھی غلط ہے. تو ڈیموکریسی، آپ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے اس سٹیٹمنٹ کو دی ہے، اس کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے اگر وہ سٹیٹمنٹ غلط ہے، اور اگر وہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے تو اس کا تدارک ہونا چاہیے کہ ان کا پارٹیسپیشن نہ ہو. جو میں نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ اپنے دھارے اختیار کے اندر ہی رہے. چلیں، یہ تو آپ کیونکہ وکیل ہیں تو آپ نے بڑی محتاط سٹیٹمنٹ دی. اب یہ بتائیں کہ آپ وکیل ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم جس رات کو بلکہ صبح کو منظور ہوئی تھی، آپ قومی اسمبلی میں موجود تھے، وہاں پر 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد ایک اور بل تھا، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے وہ بھی پیش کروایا، وہ بل منظور ہوا جو مدارس کی رجسٹریشن کے بارے میں تھا. اس بل پہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے، واپس بھجوا دیا ہے قومی اسمبلی کو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ دھمکی دیا ہے کہ اگر 7 دسمبر تک وہ بل جو ہے وہ اس پہ دستخط نہ ہوئے تو وہ پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے. تو کیا آپ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا انٹریکشن ہوا تھا 26ویں ترمیم پہ، اور آئندہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اپوزیشن کے پاس ہو. مولانا صاحب کے ساتھ ہماری انیشل یہ بات ہوئی تھی کہ ہم چونکہ اپوزیشن کا حصہ ہے، آپ کے پاس 8 ممبر ہے اور ہمارے پاس بھی 90 ہے، ہم اکٹھے کریں گے تو ایٹ لیسٹ ٹو دس ایکسٹینٹ ہمارا اتفاق ہونا چاہیے
کہ جو لیجسلیشن ہو اس لیجسلیشن میں ہم ایک جیسا رول پلے کریں. تو ہم اتحادی تو نہیں ہے, نہ مولانا صاحب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ایسا میسج آیا کہ ہمارے ساتھ شرکت کسی چیز میں کرو, نہیں ہم نے مولانا صاحب کو اپنے جلسوں اور جلوسوں میں کبھی شرکت کی دعوت دی ہے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن آپ نے تو ایک تحریک تحفظ آئین بنائی, اس کا سربراہ بنایا محمود خان اچکزئی صاحب کو, اور 26 کو جو آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا اس میں آپ نے اچکزئی صاحب کو شامل ہی نہیں کیا. یہ ہمارا یہ جو تھا سٹن تھا, تو سٹن میں ہم نے نہیں, پہلے جو ہمارے جلسے ہوا کرتے تھے تو جلسوں میں یہ ہمارے ساتھ تھے, البتہ پروٹیسٹ میں یہ ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے. یہ ہمارے اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج کل انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, اور آج فیصل واڈا صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. پہلے آپ لوگوں کی بہت ملاقاتیں ہوتی تھی مولانا صاحب سے, آج کل نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری وہ ملاقاتیں جو تھی وہ 26ویں ترمیم کے سے ریلیٹڈ تھی, اور اس کے بعد بھی ہماری کوشش تو آن ناپ رہتی ہے, لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے ساتھ, تو یہ مولانا صاحب کے اپنے کوئی تحفظات ہے اس کے سلسلے میں گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ڈاؤن دا لائن ہم نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ہماری, انہوں نے بھی ایک کمیٹی سب کمیٹی بنائی, اور ہمارے کچھ لوگ جو اپوزیشن کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف جائیں گے اور ایک مشترکہ لائے عمل بنائیں گے ڈیموکریسی کے لیے اور احتجاج کے لیے, اور پورے طرح عمل. آخر میں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اب ہم قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یعنی پارلیمنٹ کے اندر ہم عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں گے, تو یہ پارلیمنٹ جو ہے, اس پارلیمنٹ سے آپ کو اتنی امید ہے کہ اس پارلیمنٹ میں ہم نے نہیں کہا کہ ان کی رہائی کے لیے احتجاج و تحریک چلائیں گے, بل یہ کہا تھا کہ جو ایشو یہاں ہوا ہے اس کا خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ایوانوں میں بھی اٹھائیں گے. تو ہم نے کہا تھا اس کو عدالت بھی لے کے جائیں گے, پبلک میں بھی کر رہے ہیں, اور ان کو ایوان میں بھی لے کے عدالت سے ابھی آپ کو امید ہے؟ دیکھیں, عدالتوں سے ہم کبھی نہ مایوس تو نہیں ہوئے, لیکن عدالتوں سے ہماری یہی التجا ہے کہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں, ہم آ رہے ہیں, پرامن ہیں, ہمیشہ سے آ رہے ہیں, اور یہی تو میر صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی. اگر آپ اتنے سارے لوگوں کو ایک آئسولیٹ کریں تو وہ اسٹریٹوں پہ نہ آئیں تو کہاں جائیں؟ اگر آپ ان کو پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے, اگر آپ ان کو عدالت سے ریلیف نہیں مل رہی, اگر آپ ان کے خلاف کرمنل کیسز کر رہے ہیں, آپ ان کے گھر کی چار دیواری کی پامال کرتے ہوئے اریسٹ کر رہے ہیں, تو وہ سڑکوں پہ نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ خود لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ تشدد اور اس کی طرف چل پڑے. کوشش یہ کرنی چاہیے بھی ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, سب کے لیے, کہ یہ چیزیں نہ ہوں, اور ایک دوسرے کا جو سپیس آپ نہیں دے رہے, یہ سپیس ملنی چاہیے, اور عدالتوں کو چاہیے کہ ریلیو کرے. خان صاحب کا آپ مثال اٹھا لیں, خان صاحب 1.5 سال سے جیل میں ہیں. کس کیس میں جیل میں ہیں؟ سائفر ختم ہوگا, القادر ختم ہو گیا, وہ دوسرا والا کیس ختم ہو گیا, اب تو صرف 26 نومبر کے 14 کیس ہو گئے. یہ کس قسم کے ایف آئی آر ہے جس کے ساتھ ہے؟ بشرا بی بی کی آپ مثال بتا. آج میں نے جج صاحب کو خود کہا ہے توشہ خانہ 2 میں نے کہا بشرا بی بی کا اس کیس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ اس کا لسٹ میں نام تھا, نہ انہوں نے ٹیکس دیا, نہ انہوں نے پیسے دیے, اس کا تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں, حکومت کے کسی بھی لسٹ میں اس کا کوئی نام نہیں تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بیرسٹر گور خان صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. اور بیرسٹر گور خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ اشارتاً آپ کو بتائی ہیں. بہت سے راز ہیں ان کے دل میں, انہوں نے ان کو راز ہی رہنے دیا ہے. خاص طور پہ جو عمران خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور حکومتی کمیٹی کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے, تو ان مذاکرات کی کچھ تفصیل بتا کے وہ اپنا ڈیفینس کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت منجے ہوئے وکیل ہیں, انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بچا لیا ہے اور اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا. شاید کسی اور موقع پہ کلیئر کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. شاہد خان آفریدی آج ہمارے ساتھ جیو پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں. آپ کی اچیومنٹس پہ بھی بات کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان نہ ہوتا تو آج میں شاہد آفریدی نہ ہوتا. پچھلے دنوں ایک جرگے سے ریلیٹڈ بھی ایک کنٹروورسی سامنے آئی تھی. کلیریفائی کروں گا تو کلیریفائی ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ آپ کا پوائنٹ تو 2-3 سال پہلے آپ نے کہا تھا پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. آج بھی کیا آپ اس بیان پہ قائم ہیں؟ دیکھیے, پچھلے کچھ عرصے میں بابر ٹو شاہین ٹو بابر ٹو رضوان ہوا ہے. یہ آپ کو لگتا ہے بہتری کے لیے ہوا؟ ہمیں رزلٹ چاہیے. اندر شاہین اگر کھیل رہا ہو نا تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے, میں اگر پرفارم نہیں کروں گا تو یہ لڑکا آ جائے گا. ہوپ ناٹ آؤٹ کا تصور کیسے آیا 2011-12 میں؟ آج کے دور میں کون سا ایکٹر ہو سکتا ہے جس پہ مووی بنے اور شاہد آفریدی کا وہ رول کرے؟ عمران خان, شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلیں تو
کس کو پارٹنر بنا کر کس کے خلاف کھیلیں گے؟ بولو دیکھیے ثابت کپتان شاہد آفریدی کو جیو پوڈ کاسٹ میں جمعہ شام 4 بجے جیو سوشل میڈیا پر.